حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ تعالی من المؤمن الضعیف. اللہ تعالیٰ کو قوی طاقتور مومن زیادہ محبوب ہے اس مومن سے جو کمزور ہو. اب یہ جو قوت بیان کی ہے اس حدیث میں، جو قوی ہو تو وہ قوت اور وہ طاقت وہ جسمانی لحاظ سے، فزیکلی آپ کو طاقتور ہونا چاہیے. اگرچہ اس کا دوسرا بھی مطلب بن رہا ہے کہ آپ کا ایمان بھی بہت زیادہ طاقتور ہونا چاہیے، لیکن پہلا مصداق اس کا یہ ہے کہ آپ فزیکلی آپ طاقتور ہوں. جب آپ زیادہ طاقتور ہوں گے، آپ کی صحت اچھی ہوگی، قوت ہوگی آپ کے پاس، تو آپ دین کا کام اتنے ہی اچھے طریقے سے کر پائیں گے. آپ جہاد میں جا سکیں گے، دین کے جو ہے خدمت کر سکیں گے، آپ تبلیغ میں جا سکیں گے. بھلا وہ شخص جو چارپائی پر لیٹا ہو، کمزور ہو اور دعاؤں کی اس کو ضرورت ہو اور وہ چارپائی سے اٹھ نہ سکے، تو وہ دین کی کیسے خدمت کرے گا؟ گھر والوں کی کیا خدمت کرے گا؟ تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ اس کا اپنا کوئی قصور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اس پر آزمائش آئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مبتلا کیا ہے، اس پر صبر کا امتحان ہے، اس کے ذریعے سے بھی اس کو جنت مل سکتی ہے. اب اس حدیث کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں. تو سب سے پہلے صحت ہے، پھر زندگی کے اور کام ہے. اگر آپ کی صحت ہی صحیح نہیں ہوگی تو آپ وہ کام کس لیے کر رہے ہیں؟ آپ خود اتنے کمزور ہیں، اتنے لاچار ہیں کہ آپ کو لوگ دیکھتے ہیں تو آپ پر رحم کھاتے ہیں. تو آپ جو کام کر رہے ہیں اگرچہ آپ اس میں بہت زیادہ آگے بڑھے ہیں، آپ کے پاس بہت مال و متاع ہے، بہت دولت ہے آپ کے پاس، لیکن آپ کمزور ہیں تو کوئی فائدہ نہیں. آپ کا جسم صحت ہی نہیں ہے آپ کے پاس، تو صحت تو بہت بڑی نعمت ہے. صحت ہے تو سب کچھ ہے، صحت نہیں تو کچھ بھی نہیں، پھر تو بیماری ہے. وہ سارا پیسہ جتنے بھی آپ نے کمایا وہ آپ کی بیماری پر خرچ ہوگا، یا آپ اس کو استعمال نہیں کر سکیں کیونکہ آپ کے پاس صحت ہی نہیں ہے. تو اپنی صحت کا خیال رکھیں. آج کل لوگ اتنے بزی ہو گئے ہیں اپنے کاموں میں کہ گھر سے آفس، آفس سے گھر. اگر گھر سے باہر کسی اور کام سے نکل رہے ہیں تو پیدل نہیں نکلتے ہیں، موٹر سائیکل پر بیٹھ کر، گاڑی میں بیٹھ کر جو ہے وہ کام کرتے ہیں. پھر جو مقام ہے جہاں وہ کام کرتے ہیں، جو جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں وہاں اتر جاتے ہیں، وہ کام کھڑے کھڑے کر لیتے ہیں، پھر گاڑی میں بیٹھ کر واپس گھر آ جاتے ہیں. یعنی چلنا پھرنا ہماری زندگی میں نہیں ہے، ورزش تو ہم کرتے ہی نہیں ہے. تو آپ خود سوچیں اگر ایک گاڑی ایک جگہ پر سڑک کے کنارے کھڑی ہو اور اس پر ایک عرصہ گزر جائے، اس کو کوئی چلائے نہیں تو وہ زنگ لگ جائے گا اس گاڑی کو اور خراب ہو جائے گی. اسی طرح اگر کوئی بندہ اپنی زندگی میں چلن پھرن یہ نہیں ہوتا، اس کی زندگی میں وہ چلتا پھرتا نہیں ہے، تو اس کے اندر جسم کو اور اس کے اعضاء کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. کولیسٹرول بڑھ جائے گا، فیٹ آپ میں زیادہ ہو جائے گا، آپ کا خون گاڑھا ہو جائے گا، آپ کے اندر بیماریاں پیدا ہو جائیں گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ ارشاد فرمایا، امت کو بتایا کہ اپنی صحت کا خیال رکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند کیا کہ میرا امتی طاقتور ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند کیا کہ میرا امتی سست ہو، اس کا پیٹ نکلا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سخت ناپسند کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام صحابہ، آپ کا پیٹ اور سینہ برابر تھے. سواء البطن والصدر، آپ کا پیٹ اور سینہ برابر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کا کیا کہنا، اگر میں اس طرف چلے جاؤں تو بات لمبی ہو جائے گی. بہرحال آپ جو ہے ورزش کریں. اگر آپ ورزش کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتے، لیکن اگر آپ ایسے کام میں مشغول ہیں، آپ کا کام ہی ایسا ہے کہ جو ورزش ہے اس میں چلن پھرن زیادہ ہے، آپ کا پسینہ زیادہ نکلتا ہے، تو وہی آپ کے لیے کافی ہے، نہ کرنے سے وہ بہتر ہے. لیکن اگر آپ کا کام نہیں ہے اس طرح تو آپ باقاعدہ اس کے لیے گھنٹہ نکالیں اور آپ ورزش کریں، پسینہ بہائیں، اپنے آپ کو تھکائیں جب تک آپ کا سانس پھول نہ جائے. تو پھر آپ کے اندر سٹیمنا بھی پیدا ہوگا اور آپ کی جو قوت مدافعت ہے، امیون سسٹم، وہ بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گا. ہمارا امیون سسٹم، قوت مدافعت اتنا کم ہے، بچوں میں بھی اور بڑوں میں بھی خوراکی اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ وہ قوت مدافعت اتنی کم ہو رہی ہے کہ جو بھی بیماری ہلکی پھلکی سی آتی ہے تو ڈائریکٹ لگ جاتی ہے. وہ قوت مدافعت اندر سے وہ لڑ ہی نہیں پاتی. قوت مدافعت کا یہی مطلب ہے کہ آپ کے جسم کے اندر ایک ایسی قوت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ جو باہر کے آنے والی بیماریوں سے لڑ سکے اور ان کو دور بھگا سکے. لیکن وہ کمزور خوراک کی وجہ سے وہ قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کمزور چھوٹی سی چھوٹی بیماری پہ وہ بندہ لیٹ جاتا ہے، کہتا ہے میں مرنے والا ہوں. تو خوراک اپنی اچھی لے. جب آپ خوراک اچھی لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی صحت کو بہت فائدہ ہوگا. اور دوسری بات، ورزش کریں. اگر آپ دودھ پی رہے ہیں، آپ کھجور کھا رہے ہیں، آپ اچھی خوراکیں جو ہیں وہ لے رہے ہیں، لیکن آپ بیٹھے ہوئے ہیں تب بھی نقصان ہے. ورزش تو ہر حال میں ہے. سب سے زیادہ مضبوط معدہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو مزدور لوگ ہوتے ہیں، جو مزدوری کرتے ہیں، جو اپنا پسینہ بہاتے ہیں،
جو صبح کو جاتے ہیں تو شام کو آتے ہیں. صبح کو جانا شام کو آنا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ کہ پسینہ بہاتے ہیں، اپنے آپ کو تھکاتے ہیں. سب سے مضبوط معدہ ان لوگوں کا ہوتا ہے، یاد رکھیں یہ بات. ان کو نیند بھی وقت پر آتی ہے اور صحت مند رہتے ہیں. ان کی عمریں بھی لمبی لمبی ہوتی ہیں کیونکہ ان کی ساری زندگی کام. لیکن اگر آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے درزی ہوتے ہیں، اسی طرح کے اور بھی جو شعبے ہیں جس میں بیٹھنے کا کام ہوتا ہے، چلن پھرن کا کام نہیں ہوتا، تو ان کے معدے سب سے زیادہ کمزور ہیں. تو خلاصہ یہ ہوا کہ آپ اللہ کے نزدیک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آپ محبوب اس وقت ہوں گے، آپ اس وقت پسندیدہ ہوں گے جب آپ طاقتور ہوں گے اور اس طاقت کو پھر صحیح جگہ استعمال بھی کریں گے. اور اگر آپ کو یہ طاقت تو حاصل ہو گئی ہے لیکن اس کا استعمال غلط ہو رہا ہے تو تب بھی آپ کے لیے یہ مصیبت ہے. مقصد طاقت ہی حاصل کرنا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ طاقت حاصل کر کے اس کو صحیح جگہ استعمال بھی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.